تو مورچے کو تم نہیں بچاؤ گے، کون بچائے گا؟ اور ان کے خلاف زبان کھولتے ہو تم، جنہوں نے تمہیں یہ ملک دیا ہے۔ وہ بہادر لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا۔ آج یہ اہلی کتاب کے نقش قدم پر چلنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک تو حکمرانی ملا ہوتے ہیں، ایک مذہبی ملا۔ مذہبی ملا ان کا بھی ذکر ہے اور ان حکومت اقتدار والوں کا بھی ذکر ہے، دونوں اسی طرح ہے۔ دونوں مذہبی ملا آپ دیکھیں جی دین کی خدمت کر رہے ہیں، کیا خدمت کرتے ہو تم؟ بتاؤ تو صحیح، ہمیں بھی بتاؤ کیا خدمت کی ہے تم نے؟ ہر جگہ مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، مسلمان کے عقائد خراب ہیں، اسلامی ممالک میں مزارات بنے ہوئے ہیں، تصویروں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ فرقے کس نے بنائے؟ فرقے یہودیوں نے نہیں بنائے، عیسائیوں نے نہیں بنائے، فرقے بنانے والے بھی یہ ہیں۔ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، تقسیم کرنے والوں کو ناسمجھ لوگوں نے سروں پر بٹھا دیا، یہ اس فرقے کا بانی ہے، یہ اس فرقے کا بانی ہے، یہ بریلوی فرقے کا بانی ہے، یہ دیوبند فرقے کا بانی ہے، یہ اہل حدیث فرقے کا بانی ہے، یہ شیعہ فرقے کا بانی ہے۔ سروں پر بٹھا کر نعرے لگاتے ہیں، بلے بلے کہتے ہیں۔ ان کو تو ڈنڈے مارنے چاہیے، مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچایا انہوں نے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ ان کی تعریفیں تم کرتے ہو، کہاں صحابہ کرام؟ اللہ کے سچے رسول، آپ پر ہزاروں رحمتیں ہوں، مسالک اور فرقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تبلیغ کر کر کے اسلام میں لاتے تھے۔ فرقوں کو چھوڑ دو، مسالک کو چھوڑ دو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں وہ لوگ، اور کہاں پر یہ اسلام سے نکال نکال کر فرقوں میں لے جانے والے کہتے جی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ صفائے صحابہ ہے اور یہ اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ کیسے صفائی ہو تم؟ وہ تو لوگوں کو اسلام میں لاتے تھے، تم اسلام سے نکال کر فرقوں میں لے جاتے ہو، الٹ جا رہے ہو تم۔ وہ مزار کو ڈھانے والے، تصویروں کو مٹانے والے، بتوں کو توڑنے والے، تم مزارات آباد کرنے والے، مزارات پر گنبد بنانے والے، کتنا بڑا فرق ہے۔ تصویریں لٹکانے والے، تصویریں بنانے والے، صرف بت نہیں بناتے یہ، کیونکہ بت کو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ جی اگر بت ہم بنائیں گے تو کہے گا جی ہندو ہو گیا۔ ان کے خیال میں یہ ہندو جو ہے کافر ہے، باقی قبر کے سامنے جھکنے والا، زندہ پیر اور مردہ پیر کے سامنے جھکنے والا یہ ہندو نہیں ہوتا۔ بت چاہے کھڑا ہو چاہے پڑا ہو، بت بت ہوتا ہے، قبر بھی بت ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، سونے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، لکھی ہوئی بات ہے۔ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کیوں فرمایا؟ اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا تھا کہ انہوں نے قبروں کو بت بنا دیا تھا، تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہندو کا بت ہے یہ تو جرم ہے اس کے سامنے جھکنا، باقی آپ چاہے ننگ دڑنگ ملنگ کے سامنے جھکیں یا تصویر کے سامنے جھکیں یا آپ قبر کے سامنے جھکیں، یہ بت پرستی نہیں ہے، یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور بعض تو کہتے جی پہنچے ہوئے ہیں یہ، جیسا انہوں نے وہاں دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ اس ملک میں آپ دیکھیں افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، گھروں میں تو نہیں رکھتے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایوارڈ کی شکل میں، ایوارڈ کی شکل میں ان کو بت ملتا ہے، لکھا پڑھا۔ یہ کہاں کا تعلیم یافتہ ہے؟ امریکہ یونیورسٹی سے، برطانیہ کی یونیورسٹی سے، پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں کو اس نے کراس کر دیا ہے، پاس کر دیا ہے۔ اس کو ایوارڈ ملا ہے۔ ایوارڈ کیا ہے؟ ایوارڈ قرآن نہیں ہے، حدیث کی کتاب نہیں ہے، کوئی اخلاقی کتاب نہیں ہے، اس کو ننگ دڑنگ بت دیا گیا ہے، بت دیا جاتا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، دینے والا بھی تالی پیٹتا ہے، سارے دیکھنے والے بھی افسوس کہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا بڑا ایوارڈ اس کو ملا۔ وہ بھی گھر آ کر مبارکبادیاں لیتا ہے،
سارے سامان کو ہٹا کر اپنے طاق پر اس کو رکھتا ہے تاکہ لوگ آئیں گے پوچھیں گے جی یہ آپ کو کس نے دیا، آپ تو بڑے آدمی ہیں۔ بت کو گھر میں رکھ دیا، یہ ایوارڈ ہے، شیشے میں رکھ دیا۔ انگریز نے بت بنایا، ہندو نے ننگ دڑنگ بت ہے، کتابوں کو ہٹا کر کتابوں کے بیچ میں اس کو کھڑا کر دیا، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ تو ہندو، یہ تو واجپائی وہ بت پرست ہے، یہ تو مجھے انعام میں ملا ہے۔ اگر یہ ایماندار ہوتا، صحابہ کرام تو بڑے بہادر تھے، ایک عام مسلمان بھی ہوتا تو یہ وہاں محفل میں پہلے تو ایوارڈ لیتا نہیں، مسلمان کا عمل ہوتا ہے اللہ کے لیے اللہ سے ایوارڈ لیں گے، یہ تو امتحان ہے۔ ایوارڈ تو وہاں ملے گا ہر انسان کو، اور مسلمان کو انعام ملے گا۔ اگر اس میں ذرا سمجھ ہوتی، کہتے بڑا لکھا پڑا ہے یہ، اس میں سمجھ ہوتی، حیا ہوتی تو اس کو اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا کہ مجھے بت دیا ہے، مجھ سے مذاق کرتے ہو تم، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے تم نے کیا دیا؟ میں مسلمان ہوں، اولیاء کا ماننے والا، انبیاء کا ماننے والا، قرآن ماننے والا، حدیث ماننے والا، مجھے اگر ایوارڈ دینا ہے تو تلوار دو، کلاشن کوف دو، پستول دو، تم نے یہ مجھے کیا سمجھا ہے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ دیکھیں پورا دین تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کے اونچے لوگ ہیں، روشن خیال، روشنی میں گناہ کرنے والے، روشنی میں بدماشی کرنے والے۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، خاص کر کے جو موضوع ہے یہ مذہبی لوگوں کا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے عذاب کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کہ ہم نے ان اہل کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے ہم۔ کسی بھی مدرسے میں آپ کسی بچے کو داخل کر لیں، آپ کا بچہ مسلم ہے، آپ جا کر 10-15 سال بعد آپ اس کو لے آئیں گے، یا تو وہ دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا اہل حدیث بنا دیا۔ جس مدرسے میں آپ نے داخل کر لیا اب وہ اس نے اسی طرح بنا دیا۔ یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے لوگوں کو، یہ اپنے مسالک کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے مسالک کی تعداد بڑھ جائے تاکہ پھر الیکشن میں دیوبندی ملا کھڑا ہوگا تو دیوبند مدرسے سے نکلنے والا اس کو ووٹ دے گا، بریلوی ملا کھڑا ہوگا تو بریلوی مدرسے سے فارغ ہونے والا اس کو ووٹ دے گا۔ یہ مال بنانے اور جمع کرنے والے ہیں، ان کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، ٹکڑے ہو جائے، کیما ہو جائے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو مال ملے، پیسہ ملے۔ اس کے باوجود بھی، سب کچھ کھانے کے باوجود، یہ مولانا لکھتے ہیں، بعض بھائی ساتھی بھی کہتے ہیں جی اس میں کیا حرج ہے، یہ تو مولوی سے ہم نے پوچھا ہے کہ جی یہ تو اس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، اس کے معنی تو اچھے بنتے ہیں۔ یہ دوست تو اللہ مسلمانوں کا دوست ہے، مسلمانوں کا کارساز ہے، ولی ہے، وہ کھلاتا پلاتا ہے، بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ جس کو تم مولانا کہتے ہو، یہ تمہاری کیا خدمت کرتا ہے، کیا دیتا ہے تمہیں؟ اس نے تو یہ کاروبار بنایا ہے۔ نکاح میں بھی تمہارا دوست نہیں بنتا، تم سے پیسہ لیتا ہے۔ دیکھیں کتنے دور دور سے دوست آنے والے ہوتے ہیں، کبھی دوست دوست سے مانگتا ہے کہ میں آپ کی شادی میں آیا ہوں، مجھے آپ پیسہ دیں۔ جو دوست ہوتا ہے، دوست کبھی دوست کی شادی میں پیسہ مانگتا ہے اس سے، وہ تو خرچ کرتا ہے۔ یہ دوست نہیں ہے، یہ کسی کا ہمدرد نہیں ہے، یہ مولانا بھی نہیں، یہ مال لانا ہے، مال لانا۔ یہ مال لانے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا اے قوم والو، میں مال نہیں مانگتا تم سے۔ یہ مال مانگنے والے، نماز پڑھاؤ گے مال لانا، نکاح پڑھاؤ گے مال لانا، اذان دو گے مال لانا، ہم سے قرآن سیکھو گے مال لانا۔ یہ مال لانا ہے، یہ مولانا نہیں ہے۔ ورنہ مولانا تو دوست ہوتا ہے، کارساز ہوتا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دین کو ٹکڑے کیا اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، ان کا ذکر کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا منہم الصالحون،
मिनहुम अस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक, कि सारे अहले किताब उस वक्त बिगड़े हुए नहीं थे, उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे। खास करके उनका जिक्र आता है अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु का, बड़े परहेजगार बंदे थे अल्लाह के। उनका जिक्र किया कि इनमें अच्छे लोग भी होते हैं, और उन अच्छों का जिक्र किया गया है कि किस तरह अच्छे थे, अल्लाह से डरने वाले। व इन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाह, इन अहली किताब में अच्छे लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। वमा उनजिला इलैकुम वमा उनजिला इलैहिम, जो तुम पर नाजिल हुआ है उस पर भी उनका ईमान है, और जो कुछ उन पर नाजिल हुआ था तौरात इंजील, उन पर भी उनका ईमान था। क्यों? वो नेक लोग थे, साले थे, अल्लाह पर ईमान रखने वाले। उनकी निशानी क्या थी? ला यश्तरून बिआयातिल्लाह, ला यश्तरून बिआयातिल्लाह समनन कलीला, नहीं लेते थे। वो साले लोग थे, उनकी सिफात बयान की गई है। आज उन्होंने जो कदम उठाया उसी पर इन्होंने रखा है। कहते अल्लाह हमारी मदद करेगा, इसराइल को गर्क कर देगा, अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे, और ये इक्तिदार हमारे कब्जे में आ जाएगा। इक्तिदार आएगा, एक मोहल्ले की ज़कात कमेटी का चेयरमैन होता है, कितना खाता है वो। अगर ये सारा इक्तिदार इनको मिल जाए, मौलियों को, आप देखते हैं कि आज इनको इक्तिदार में हिस्सा मिला है। वोट लिया था लोगों से कुरान हदीस के लिए, कुरान पर लोगों जलसे में उठा कर कहते थे कुरान को वोट दो, कुरान को वोट दो। कुरान को लोगों ने दे दिया, 4 साल हो गए, कुरान की बात इन्होंने की है। खवातीन के साथ बैठे हुए हैं असेंबली में, दुआ सलाम हो रही है, ताल्लुकात बढ़ गए खवातीन बेगमात के साथ इनके, उनसे अपने काम निकलवा रहे हैं। क्योंकि कुछ बेगमात तो मुस्तकिल इक्तिदार वालों की बेगमात हैं, और लिया था वोट इन्होंने इक्तिदार कुरान हदीस पर। आखिर में इनको मालूम है कि अब तो जाना है, जाने वाले हैं, तो अब तेजी के साथ कोई नाली बना रहा है, कोई कंबा लगा रहा है। लिया था कुरान के लिए और अब बना रहे हैं नाली, कंबा लगा रहे हैं, ताकि ये अब आएंगे तो उनसे कहेंगे जी देखे हमने आपकी गली पक्की कर दी, आपके गली में नलका लगा दिया। कोई पूछने वाला नहीं कि मौलवी साहब आपने तो कुरान हदीस का वादा हमसे किया था, वो कुरान हदीस कहां गया? ये तो दूसरे लोग भी नालियां बनाते हैं, गलियां बनाते हैं, पक्का करते हैं। कितना बड़ा फ्रॉड किया तुमने हमारे साथ। लोग सोचते तो नहीं, इनका दुश्मन तो वो होता है जो इनको सच बताता है, वो इनका दुश्मन होता है। उनसे नाराज होते हैं कि जी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ये जो वाकयात बयान किए हैं, और खास करके अपने रसूल से फरमाया कि आप इनके सामने बयान करें, वतलु अलैहिम, इन लोगों के सामने, ताकि उज्जत हो। फिर भी देखे मेहरबान रब ने उनको नहीं छोड़ा, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल के जमाने में भी, कि आप इनको डराएं, ये वाकया बयान करें। उस वक्त साहबा किराम दीन पर पैसे नहीं लेते थे, मुसलमान पैसे नहीं लेते थे, वही लोग लेने वाले थे। उनके उलमा बिक रहे थे, उनके उलमा जो थे वो दुनियादार बन गए थे। तो उनके सामने ये वाकया बयान किया गया, वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, कि इनके सामने आप ये खबर सुना दें, तिलावत करें उस शख्स का जिसको हमने अपनी आयात का इल्म दिया था। बड़े आलिम थे, बहुत कुछ जानने वाले थे। फनसलहा मिनहा, वो इससे अपने रब को राजी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन पर अमल करना, इन आयात को मानना छोड़ दिया, इससे निकल गए।